بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القریش ہربل دواخانہ، صابری گلی سٹاپ، جی ٹی روڈ، واکینٹ۔ حکیم مفتی معین الدین قریشی، ادارہ تعلیمات شرعیہ کا مدیر بھی ہوں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بدہضمی پر۔ بدہضمی میں جب کھانا آپ کا ہضم نہیں ہوتا تو یہ ایک عام سی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قبض ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، منہ سے رال بہتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، اور پھر اگر بدہضمی کے اوپر کھا بھی لیا جائے تو وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، خون نہیں بنتا، طاقت جسم میں نہیں پیدا ہوتی، تیزابیت، ایسیڈیٹی، گیس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس کھانے کی وجہ سے اور مزید اضافے میں آ جاتی ہیں۔ تو اب جب ہم اپنی غذا میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بدہضمی مستقل پرابلم بن جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بدہضمی ہو تو اس بدہضمی میں ہمیں کھانا چھوڑ دینا چاہیے، یعنی آپ سیلڈ بنا لیں اور اس میں ایک دو فروٹ ڈال لیں اور صرف وہ کھا لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قہوہ استعمال کر لیں، گرین ٹی، پودنا ہو، اور اس میں آدھا لیمن جو ہے، نیمبو، یہ نچوڑ لیں اور اس کو آپ ان دنوں میں استعمال کر لیں کھانے کے بعد، یعنی فروٹ کھائیں اس کے ساتھ یہ کھا لیں، دوسرے ٹائم پھر یہ کریں تو اس سے کافی بہتری آ جاتی ہے۔ یعنی یہ جو نیمبو ہے، لیمن، یہ بھی اس کو ٹھیک کرنے میں فائدہ دے گا۔ اسی طرح گاجر جو ہے یہ آج کل سستی بھی ہے اور یعنی استعمال میں بھی ہے۔ گاجر کچی کھائی جائے اور اس کو خوب چبایا جائے، اور یہ گاجر چونکہ اس کا مزاج اعصابی ہے اور اس کی وجہ سے رطوبات کی کثرت پیدا ہوتی ہے، لعاب دہن پیدا ہوگا، اور یہ لعاب دہن جتنا آپ کے کھانے کے ساتھ پیٹ میں جائے گا اتنا ہی آپ کا کھانا جلدی ہضم ہوگا اور اس کھانے میں آپ کے لیے خوبی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں اس کا اہتمام اور التزام جو ہے اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ کھانے میں ہمیں پودنے کا استعمال جو ہے وہ بھی کرنا چاہیے جب بدہضمی ہو۔ یہ بڑی مفید چیز ہے، عمومی طور پر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور چونکہ بدہضمی کا تعلق ہمارے معدے کے ساتھ ہے، اور معدہ جو ہے ایک مرکب عضو ہے، یعنی کبھی یہ بدہضمی تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں رطوبات کی کثرت ہو جاتی ہے، تو ہمیں اس کے مطابق اس کا علاج کرنا چاہیے۔ یعنی اگر رطوبات کی کثرت ہو تو پھر تو لسی آپ کو مفید رہے گی، اور کبھی یہ بدہضمی جو ہے ہمیں اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے معدے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، ہضم کا نظام نہیں ہوتا، اس وقت میں ہمیں ان چیزوں کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے، کھٹی چیزوں کو، بلکہ اس کی جگہ جو ہے پودنا ہو گیا، دار چینی ہو گئی، اس کا استعمال کر لینا چاہیے قہوے میں۔ آج کل اس کا استعمال مفید بھی ہے، پودنا اور دار چینی کا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کھانے میں 6 گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھیں۔ اگر آپ 6 گھنٹے کا وقفہ رکھیں گے تو پھر آپ کو بہتری آنی شروع ہو جائے گی، اور اگر 6 گھنٹے کا وقفہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے پریشانی بنے گی، اور اگر آپ مریض ہیں تو پھر آپ کو 6 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقفہ کر دینا چاہیے۔ جب آپ 6 گھنٹوں سے زیادہ وقفہ کریں گے، یعنی اصل کھانے کا اصول تو یہ ہے کہ جب بھوک لگے اس وقت کھائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہر وقت تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تھوڑا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی پیٹ بڑھ رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پورا کھائیں لیکن بھوک کے ساتھ کھائیں نا۔ بھوک ہے ہی نہیں ہے، آپ نے ٹائم ہو گیا تو ناشتہ کر لیا، ٹائم ہو گیا تو دن کا کھانا کھا لیا، ٹائم ہو گیا تو شام کا کھانا کھا لیا، درمیان میں 2-4 دفعہ چائے بھی پی لی، بوتل بھی پی لی، اور اس کے ساتھ جناب بسکٹ بھی کھا لیے، کہیں مہمان بن کر گئے تھے تو وہاں بھی انہوں نے کچھ کھلا دیا، وہ بھی کھا لیا، پھر آپ کہتے ہیں مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہماری یعنی کافی ہو گیا جو چونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر ہم نے واک چھوڑی ہوئی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو واک کرتے ہیں۔ میں صبح دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہمارے واک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں
مزاج یہ بنانا چاہیے کہ کھانا بھوک کے ساتھ کھائیں، اور جب کھا لیا ہے تو پھر اس کے بعد 6 گھنٹے تک کوئی چیز نہ کھائیں سوائے پانی پینے کے۔ کوئی ایک آدھ دفعہ چائے پی لیے تو خیر ہے، لیکن جتنا آپ اس کو کھانے کو اس اعتبار سے لے کر آئیں گے آپ بدہضمی سے بچیں گے، اور جتنا آپ کا کھانا ہضم ہونا شروع ہوگا اتنا آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ میدہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اسی سے صحت بنتی ہے۔ کھانا پینا کثرت کی وجہ سے بھی بندہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحت کو قائم رکھنے کے اصولوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔